بادشاہ سے ٹکرا گئے، برادری سے ٹکرا گئے، قوم سے ٹکرا گئے، وطن چھوڑ دیا، ملک در ملک، ہجرت در ہجرت، جو امتحان آئی، جو چھوڑنا پڑا، باپ چھوڑنا پڑا، ماں چھوڑنی پڑی، برادری چھوڑنی پڑی، وطن چھوڑنا پڑا، بیوی چھوڑنی پڑی، بچے چھوڑنے پڑے، کسی بھی طریقے کے حالات آئے تو قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتً، ابراہیم تو پوری ایک امت تھی۔ اور سب سے بڑی عزت جو قرآن نے ان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے۔ حالانکہ سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے، ان کی قربانیوں کی بدولت کہ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور ان کی جو شریعت کے جو اصول تھے بہت سارے اس ہماری شریعت محمدی میں بھی رکھے گئے، قربانی ہے، حج کے اعمال ہیں، صفا مروہ کی سعی، حضرت حاجرہ دوڑی تھی، اور بہت ساری سنتوں میں بھی جیسے مونچھوں کو تراشنا ہے، زیر ناف کے بال، بغل کے بال صاف کرنے ہوں، ناخن تراشنے ہوں، ختنہ کرنا ہو، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ان کی سنتوں کو زندہ رکھا اس شریعت میں بھی، اور اپنے محبوب کو کہا کہ آپ بھی جو ہے ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے۔ حالانکہ مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ ویسے ہر نبی کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے، لیکن آپ قرآن میں جا کے دیکھیں وہ دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ فرق ہے، وہاں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، یہاں آواز آ رہی ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرمایا؟ ہر پیغمبر کی نرالی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا نے دیکھا کہ ان کا تخت ہواؤں میں اڑ رہا تھا، ان کا تخت ہواؤں میں تو اڑا لیکن آسمان کے نیچے نیچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رف رف سواری وہاں پہنچی جہاں کسی کا خیال نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین اور جمیل تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں میں افضل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے ہیں کہ وہ اگر پرانی قبر پہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ صاحب قبر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہ گفتگو شروع کر دیتا تھا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر صاحب قبر بول پڑے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کنکر بول پڑے۔ ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہ میں بتاؤں کا یہ چیز خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ مقام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ قرآن میں جائیں ایک دعا ملے گی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ دعا کر رہے ہیں رب لا یخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے 28ویں پارے میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ نہ اپنے محبوب کو رسوا ہونے دے گا نہ اپنے محبوب کے صحابہ کو رسوا ہونے دے گا۔ والذین آمنوا، جو ان پر ایمان لائے، یعنی ڈائریکٹلی ایمان لائے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ محمد عربی کو اللہ کہہ رہے میں رسوا ہونے دوں گا اور نہ ان کی جماعت صحابہ کو رسوا ہونے دوں گا،
نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، لوگ جھگڑتے ہیں نا کہ نور ہے کہ بشر ہے، قرآن نے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ارے نور تو صحابہ کا غلام ہے، قیامت کے دن صحابہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں چکر کاٹتا پھرے گا نور۔ تو یہ شان ہے، لیکن اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی جو ہے ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے۔ جہاں پر اندھیر نگری تھی اور چوپٹ راجا تھا، چاروں طرف سے اندھیر نگری تھی، کہیں سے بھی توحید کی آواز نہیں اٹھ رہی تھی، ہر گھر میں بت بنائے جا رہے تھے اور بیچے جا رہے تھے، پوجے جا رہے تھے، بادشاہ کا بھی یہی حال، قوم کا بھی یہی حال، گھر میں بھی یہی حال۔ تو اندھیر نگری تھی کہ نہیں؟ ویسے اندھیر نگری چوپٹ راجا، آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، یہ ہندوستان کے کسی راجا کا ہے۔ کوئی گرو اور چیلا جا رہے تھے تو کوئی شہر آ گیا، تو وہاں جو راجا تھا وہ چوپٹ راجا تھا، اور اندھیر نگری اس کا قانون ایسا تھا کہ اس کے یہاں منڈی میں ہر چیز 100 روپے 1 روپے کلو تھی، باجرہ 1 روپے کلو، گیہوں بھی 1 روپیہ کلو، بادام بھی 1 روپیہ کلو، کاجو بھی 1 روپیہ کلو۔ تو وہ جو چیلا تھا اس نے کہا گرو جی ہم یہیں رہ لیتے ہیں، کھانے کے بڑے مزے ہیں، 1 روپے میں کلو کاجو آ جائیں گے، 1 روپے میں بادام آ جائیں گے، تو ہم باجرہ گیہوں تھوڑی کھائیں گے، ہم کاجو کھائیں گے، بادام کھائیں گے، یہیں رہیں گے۔ تو وہ استاد تو استاد ہوتا ہے، گرو جی نے کہا نہیں، پتہ نہیں آپ کو یہ شہر کون سا ہے، یہ اندھیر نگری ہے، چوپٹ راجا ہے، الٹے سیدھے اس کے قانون ہے، مروا دے گا۔ ہندوستان کے کسی راجا کا قصہ ہے، بلکہ تھا کیا آج کا بھی یہی حال ہے نا، قانون لائے تھے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی، شوہر جیل میں جائے گا اور بیوی کو نان و نفقہ بھیجے گا جیل سے۔ یہ سارا قانون بات ہوئی نا، وہ مسلمانوں کا ایک اختلافی مسئلہ ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کے علماء میں یہ اختلافی مسئلہ ہے، علماء عرب کچھ کہتے ہیں، علماء شام کچھ کہتے ہیں، علماء مصر کچھ کہتے ہیں، علماء ہند کچھ کہتے ہیں، تو اسی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور بل پارلیمنٹ میں لائے تھے کہ جو ہے اگر کسی نے 1 طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی، اور جس نے 1 دی تو اس کو جیل بھیجیں گے۔ تو جب جرم ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ جیل کیوں بھیج رہے ہو؟ آپ خود کہہ رہے ہو جرم ہوا ہی نہیں، طلاق ہوئی نہیں، تو جرم نہیں ہوا تو جیل کیوں بھیج رہے ہو؟ اچھا جیل چلے گئے تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ نان و نفقہ کون دے گا؟ سرکار دے گی؟ کا نہیں، وہ جو جیل گیا وہ دے گا، تو وہ جیل میں کرکرے بیچے گا۔ یہ چوپٹ راجا ہی تو ہے۔ تو ہندوستان کے کسی چوپٹ راجا کا قصہ ہے کہ اس کا قانون تھا کہ ہر چیز 1 روپیہ کلو۔ تو گرو جی نے کہا کہ چیلے نے کہا یہیں رہیں گے، گرو نے کہا نہیں، یہاں کہیں پھنس جائیں گے، اس کے قانون بڑے الٹے ہیں۔ تو بولا جاؤ، آپ کو جانا ہو تو جاؤ، میں جو کھانے کا شہر مل گیا میں تو یہیں رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تیری مرضی۔ استاد چلے گئے اور چیلا گرو چلے گئے، چیلا وہیں رہ گیا۔ اب ہوا یوں کہ اس شہر میں کوئی دیوار گر گئی اور اس کے نیچے ایک آدمی دب کے مر گیا۔ پیچھے ایک واقعہ اپنے شہر میں بھی ہوا، بیچارہ کسی اور کو نقصان کی خبر دینے جا رہے تھے کہ تمہارا نقصان ہو گیا، دروازہ اکھڑ گیا طوفان سے، انہیں نہیں پتا کہ میری جان بھی چلی جائے گی کسی کا بھلا کرتے ہوئے، لیکن بھلا کرتے ہوئے گئی اچھے موقع سے۔ تو کسی کی جان چلی گئی دیوار کے نیچے آ کر۔ اب چونکہ راجا چوپٹ تھا نا، اس نے کہا کہ جس کا گھر ہے نا اس مالک کو پھانسی پہ چڑھاؤ، اس کی دیوار کے نیچے آ کے گرا ہے۔ تو اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، میری کیا غلطی میں، مکان میرو ہے لیکن میں تھوڑی بنائی ہے، غلطی تو مستری کی ہے۔ بولا چوپٹ راجا تھا، ہاں صحیح بات ہے، وہ مستری کو بلا کے لاؤ، مستری کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ مستری نے بلا کے لے آیا، بھائی تو دیوار ایسی کیوں بنائی، تیرے پھانسی ہوگی۔ بولا میرے کیوں پھانسی ہوگی، میرے کوئی قصور ہی میں،
وہ مزدور گارو صحیح کو نے بنائے ہو، میروں کے قصور ہے، وہ مزدور کی غلطی ہے نہیں۔ وہ چوپٹ راجہ بولے ٹھیک ہے، مزدور نے پھانسی چڑھا دو۔ اب مزدور کو پکڑ کے لائے، بولا تو نے گارا نے صحیح نہیں بنایا تھا، دیوار گر گئی، ایک انسان کی جان چلی گئی، اب تجھے پھانسی۔ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، جو پانی ڈال رہا تھا اس نے زیادہ ڈال دیا، گارا پتلا ہو گیا۔ تو بولا کس نے ڈالا، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ تو بولا میں تو جان بوجھ کے تھوڑی ڈالا، میں تو دھیرے دھیرے پانی ڈال رہا تھا تو ایک بگڑا ہوا ہاتھی آیا، میں نے جان بچانے کے لیے وہ بالٹی گھیر دی، جان بچا کے بھاگا تو پانی پڑ گیا، تو میرا کیا قصور ہے۔ بولا ہاتھی کی کو، فلانیے کو، فلانیے نے پھانسی چڑھا دی، تیرے ہاتھی کی وجہ سے ایک جان گئی۔ تو ہاتھی والے کو بلایا گیا، بولا تیرے ہاتھی کی وجہ سے جان چلی گیا، تجھے پھانسی ہوگی۔ بولا میرے کیوں پھانسی ہوگی، کہ ہاتھی تو تیرا تھا، بدک گیا، بگڑ گیا۔ بولا وہ ایک عورت کی وجہ سے بگڑ گیا، پازے پہن کے گلی میں چھم چھم کر کے چال ہے، میرا ہاتھی بدک گیا، چونک گیا، میروں کے قصور ہے میں۔ منع ہے نا اسلام میں کہ عورت گھر سے باہر بچتا ہوا زیور پہن کے نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ خوشبو بھی نہیں، خوشبو لگانی گھر میں لگا، بیڈ روم میں لگا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے کس کو سنگاری، میری بدبو نہ آئے، کس کو نہ آئے۔ منع ہے، خوشبو لگا کے جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ پازیب کی وجہ سے ہاتھی بدکا، اب عورت بیچاری کو پکڑ کے لے آئے گا، تجھے پھانسی ہوگی، تیری وجہ سے جان گئی۔ بولا میں کیا کروں، وہ سنار گھنگرو گال دیا، قصور تو بھی کو ہے، اب کیا سنار نہ پکڑ کے لے آؤ۔ جب سنار کو پکڑ کے لے آئے، بولا اس کو چڑھا دو۔ اب سنار نے کوئی بہانہ بھی نہیں کیا، کہا میں نے گھنگرو لگائے۔ اب اس کو جب چڑھانے لگے پھانسی، تو پھانسی کا پھندا بڑا تھا اور سنار تو پتلا سا ماڑا سا تھا، وہ اس کی گردن پتلی سی تھی، پھندا بڑا تھا، اس کے سیٹ نہیں ہوا، اس کو لٹکائیں وہ سیدھا نیچے گرتا ہے۔ تو چوپٹ راجہ تھا نا، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کسی موٹی گردن والے لا کے چڑھا دو۔ اب موٹی گردن والا اور تو کوئی نہیں تھا، وہ جو چیلا نہیں تھا جس نے بولا یہاں بادام بہت سستی ہے، یہاں کاجو بہت سستے ہیں، وہ کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا، اس کی گردن اس کے پھندے کے فٹ آ رہی تھی۔ اس کو پکڑ کے جب پھانسی پہ چڑھایا، اس کے پاس تو کوئی قصور نہیں۔ اب اس سے پوچھا بھی نہیں گیا، ہاں اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ تجھے پھانسی دیا جا رہا ہے، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے گرو سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے گرو نے کہا تھا یہ اندھیر نگری ہے، چوپٹ راجہ ہے، یہاں مت رہے، لیکن میں نہیں مانا، اب مجھے گرو کی یاد آئی، ان سے آخری ملنا چاہتا ہوں۔ جب ان کو گرو کو بلایا گیا، تنہائی میں ملاقات کرائی گئی، اس نے کہا کہ یار کوئی اس گرو جی کوئی جان بچا اب اس سے، چوپٹ راجہ سے؟ کہا میری مانتا کب ہے تو؟ میں نے کہا تھا اندھیر نگری ہے، چوپٹ راجہ ہے۔ کہا نہیں اب مانوں گا۔ بولا ایسا کر ہم دونوں لڑیں گے، تو کہے گا میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھوں گا، میں کہوں گا میں چڑھوں گا، ہم دونوں جب لڑیں گے تو وہ پوچھیں گے تو جواب میں دوں گا، آپ نو ٹینشن رہیں۔ اب یہ گرو اور چیلا دونوں جا کے پھانسی کے پھندے کے پاس لڑ رہے ہیں، ایک کہ میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھوں گا، استاد بولے میں چڑھوں گا، چیلا بولے میں چڑھوں گا۔ جو جلاد تھا اس نے کہا ایسا کیا ہے کہ تم موت کے لیے جھگڑ رہے ہو؟ تو گرو نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ٹائم کون سا ہے، اس وقت جو موت جس کو آئے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ شہید ہو۔ اس نے کہا کہ جلاد نے کہا کہ پھر میں گنہگار ہوں، مجھے ہی چڑھا دو۔ وزیر نے کہا تو کیسے جنت میں جائے گا میرے ہوتے ہوئے، میں جاؤں گا جنت میں۔ بادشاہ کو پتہ چلا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سے پہلے جنت میں جانے کی، مجھے چڑھاؤ پھانسی کے پھندے پہ۔ یہ تھا چوپٹ راجہ اور اندھیر نگری۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی تھا کہ اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راجہ ہے، ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ما ھذہ التماثیل، کیوں پوچھتے ہو ان بتوں کو، فائدہ کیا ہے، کیا کام آتے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، یہی کہا تھا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کا ایک قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ کیا کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا
ہم اس لیے عبادت ان کی کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ لوگ مثال دیتے ہیں کہ مودی سے ملنا ہو تو پہلے چمچوں سے ملنا پڑے گا، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی سے جانا پڑے گا۔ قرآن نے کہا نہیں، تمہارا رب تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، دلی دور ہو تو دلی جانے کی ضرورت نہیں، جس جگہ کھڑا ہے اسی جگہ اپنے رب کو پکار، کسی مولوی کی بات نہیں۔ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری ہر وقت سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اب یہ تھا، یہ مشرکین مکہ کا جواب تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم اللہ کے ولیوں کو بیچ میں اسی لیے لاتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، تو ہماری ان کے آگے پھر ان کی ان کے آگے، یہ بیچ میں وسیلہ ہیں اور واسطہ ہیں۔ لیکن اس قوم کو یہ جواب بھی نہ بن پڑا، انہوں نے تو کہا تھا ہمارے باپ دادا کرتے آئے اس لیے کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے معبودوں کی اوقات کیا ہے؟ اگر موقع ملا نا تو بتا دوں گا تمہارے معبودوں کی اوقات کیا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا، واللہ، قسم کھا کے کہا، واللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں بتا دوں گا تمہارے معبود کیا ہیں، میں ایک سازش کروں گا، پرکھوں گا تمہارے معبودوں کو۔ کب؟ جب تم کہیں چلے جاؤ گے، مجھے موقع ملے گا تو تمہارے معبودوں کی اوقات بھی دکھا دوں گا۔ اب ان قوم کا میلہ آ گیا، یہ میلے بھی بہت پرانے ہیں۔ ہاں، اب میلے میں چلی گئی، ابراہیم سے کہہ رہا آپ چلیں، کہا نہیں، انی سقیم، میری طبیعت بوجھل ہے، ماں باپ مشرک، رشتہ دار مشرک، میری طبیعت کوئی خوش ہوگی؟ میری طبیعت بوجھل ہے، جاؤ، میں نہیں جاتا۔ اب جو ہے چلے گئے، فَجَعَلَهُمْ، جب قوم تو میلے میں چلی گئی، اب ان کا جو معبد خانہ تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہنچ گئے۔ قرآن کہتا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم نے ان سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ایک بڑا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ تاکہ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، جب وہ ٹکڑے دیکھیں تو اس سے پوچھیں، اسی سے رابطہ کریں کہ کیا ہو گیا ہے۔ وہ جو قوم جب میلے سے واپس آئی تو دیکھا کہ سارے بت توڑے ہوئے ہیں، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قرآن کہتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کس نے کر دیا یا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کر دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کس نے کر دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ جس نے بھی کیا وہ بڑا ظالم تھا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس سے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا نا موقع آئے گا تمہارے معبودوں کی اوقات دکھا دوں گا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا ان معبودوں کے بارے کے، ان معبودوں کا برا ذکر کرتے ہوئے جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے بلاؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں، بعد میں کوئی سزا دیں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ بغیر قصور کے سزا دے دی، لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اب پوچھ رہے ہیں
قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے ابراہیم؟ ابراہیم نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم نے کہا مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس بڑے گرو گھنٹال نے کیا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی لٹک رہا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے۔ بل فعلہ کے اوپر وقف بھی ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے بل فعلہ، کر دیا جس نے کرنا تھا، میں نے کرنا تھا کر دیا، بل فعلہ، لیکن تم تو اس سے پوچھو نا وڈیرے سے جو صحیح سلامت بیٹھا ہے، ان کے سامنے سارے بت توڑے گئے ہیں، تو آپ تو ان سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر بول سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، میری کیا رشتہ داری ہے ان سے پوچھو۔ اب قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ضمیر میں چلے گئے، اندر چلے گئے، قَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اپنے آپ کو کہنے لگے تم ہی ظالم ہو۔ پہلے کیا کرے تھے، جس نے بت توڑے وہ ظالم، لیکن اب حقیقت سامنے آئی، بت بڑا بیٹھا ہے، اس سے نہیں پتا، کہ ظالم تو تم ہی ہو، ابراہیم کو کیوں ظالم کہہ رہے ہو؟ یہ پھر جو ہے کہنے لگے، قرآن کہتا ہے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر شرم سے ان کے سر جھک گئے اور دھیرے سے کہا قَدْ عَلِمْتَ هَٰؤُلَاءِ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بول نہیں سکتے، ایسا سوال کیوں کر رہے ہو، یہ کہاں بولتے ہیں؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ یہ خبر بھی نہیں دے سکتے، بول بھی نہیں سکتے۔ اب تو کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر ایسی کو عبادت کیوں کرتے ہو، ایسے کو پوچھتے کیوں ہو جو کوئی تمہارا نفع نہیں کر سکتے، جو بول نہیں سکتے، نقصان نہیں کر سکتے، ان کو کیوں عبادت؟ اف لکم، موقع ملا موحد کو، اف لکم، اف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر، افلا تعقلون، کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اب یہاں پر سارا لاجواب ہو گیا، جس طرح وہاں بادشاہ لاجواب ہوا، یہاں ایسی دلیلیں دی کہ ساری قوم لاجواب ہو گئی۔ قوم کیا جواب دیا حضرت ابراہیم کو؟ قالوا حرقوه ونصروا آلهتكم، اس کو آگ میں ڈال دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اپنے معبودوں کو اس نے جو ہے ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے، دلیل تو کچھ نہیں، دلیل کچھ نہیں، بس دارالندوا میں میٹنگ کی ہے مشرکین مکہ نے بھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جواب ہمارے پاس تو نہیں، کیا کریں؟ کسی نے کہا جلاوطن کر دو، کسی نے کہا کہ جو ہے قید خانے میں ڈال دو، اور کسی نے کہا قتل کر دو۔ قتل پر ان کی جو ہے وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے اور یہ پاس ہوتی ہے منصوبہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے بچایا تھا کہ چاروں طرف رات کو کھلی تلواریں لیے کھڑے تھے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے، تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کو یوں پھینکا، اللہ نے اس کو ایسا طوفان بنایا کہ جتنے بھی کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں گئی وہ دھول چھٹکا کے یوں چلے گئے۔ تو اب یہ قوم بھی یہی کہہ رہی ہے، جواب نہیں بن پڑا نا، قالوا حرقوا، اس کو جلا دو۔ اب بہت بڑی آگ سلگائی ہے، اور بادشاہ کا بھی حکم آ گیا کہ بہت بڑی آگ سلگاؤ، بہت ساری لکڑیاں ایندھن اکٹھا کرو، کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھا کی جاتی رہی، بلکہ عورتیں نظر مانتی تھی زور میں، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے کلو یا اتنے من لکڑیاں وہاں ڈالوں گی جہاں ابراہیم کو جلایا جائے گا۔ جب بہت بڑا ایندھن اکٹھا ہوا اور آگ سلگائی گئی جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آئے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ، اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے تو جا کے مدد کرو،
مانگیں تو، نہیں تو نہیں، جاؤ۔ فرشتے آئے، وہاں ابراہیم سے کہہ رہے ہیں، پانے والا بھی کھڑا ہے، ہوا والا بھی کھڑا ہے، جبریل بھی کھڑے۔ جبریل کہہ رہا آپ کی اجازت ہو میں ایک پر ماروں گا آگ بجھ جائے۔ پانے والا کہہ رہا ہے میں سمندر اٹھا کے آگ پہ ڈال دوں یا آگ کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دوں۔ ہوا کہہ رہی ہے کہ میں اس آگ کو اڑا کے لے جاؤں، ان کے ہی گھر جلا دوں، آپ بس اجازت دیں۔ فرمایا نہیں، میرا رب جلیل مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ بچانے پہ آئے گا تو تمہارے بغیر بچائے گا، اور آگ کے اندر اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں ہنسی خوشی جلنے کو تیار ہوں، اگر وہ بچانے پہ آئے گا تو آگ کے اندر بچائے گا مجھے۔ تو قرآن کہتا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دے دیا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ہر چیز اپنی تاثیر دکھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ واقعہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے دور میں حضرت ابو مسلم خولانی کے ساتھ میں پیش آیا۔ اسود انسی جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک تابعی تھے جنہوں نے فیض صحابہ سے حاصل کیا تھا، اس کے سامنے اس کا انکار کیا، تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ ابو مسلم خولانی کو بہت بڑی آگ میں ڈالا گیا، اور یہ تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہ ابو مسلم خولانی کا بال بھی نہیں جلا سکی آگ۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے، جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں مجھے ایسا آدمی دکھایا جس کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کوئی کہاں سے لائے گا؟ انہیں کسی مخلوق سے متاثر ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جبریل کھڑے ہیں، بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہیں، کہا نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اسباب سے جب ہٹے تو پھر اللہ رب العزت نے جو اسباب کی تاثیر تھی وہی چھین لی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رسیاں جل گئی، جن رسیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آگے جب چلی تو بال کو نہ جلا سکی، بلکہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اللہ کو کہنا پڑا، سلامتی کا حکم دینا پڑا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ دوسرا حکم نہ دیتا آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ٹھنڈ لگتی، تو اللہ نے کہا کہ اتنی مت ٹھنڈی ہونا کہ اندر جو ہے ٹھنڈ لگنے لگ جائے، بلکہ سلامتی کے ساتھ نہیں۔ تو اب یہ کیا ان کے پاس میں ڈالا اور نہیں جلے، تو پھر اب کیا کیا؟ نمرود نے کہا کہ اب ان کو جلا وطن کر دو، کیونکہ سارا واقعہ مشہور ہو گیا ہے۔ سورہ بروج میں ایک واقعہ ہے قرآن کریم میں، ایک نوجوان تھا، موحد تھا، پہاڑوں سے نیچے گرایا گیا، سمندر میں ڈالا گیا، آگ میں ڈال رہے، کہیں نہیں مر رہا۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہے تو اللہ کا نام لے کر مارو۔ سورہ بروج میں یہ واقعہ ہے، وقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نہیں جلے تو نمرود نے کہا اب یہ خبر پھیل جائے گی، لوگ اسلام قبول کر لیں گے ان کا، اس لیے جو ہے ان کو جلا وطن کر دو۔ اور پھر جلا وطن ہوئے ہیں، اور آگے جو ہے لمبی داستان اگلے ہفتے انشاءاللہ رہے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی طرح کے بھی حالات آ جائے، اپنے ایمان کو، اعمال تو ہمارے پاس ہے نہیں، ایمان ہے، توحید ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ حالات، آزمائشیں عارضی ہوتی ہیں، گزر جانی ہوتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اس لیے خدا نہ کرے اللہ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگا کریں، لیکن جو کبھی حالات آ جائیں تو کتنا بھی یوں آنکھ کو نظر آ رہا ہو کہ نقصان ہے، جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی سے فرمایا ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، میرے جانثار صحابی اگر تجھے جلا دیا جائے یا تجھے قتل کر دیا جائے تب بھی تو ایمان مت چھوڑنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یہ افضلیت کی بات ہے۔ اگر اس کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی زبردستی پکڑ کے جان کی دھمکی دے کے آپ کو پکڑ کے آپ کے کان پہ پستول رکھ کے کہہ رہے بول جے شری رام،
تو اسلام کہتا ہے آپ کو زبان سے کہنے کی اجازت ہے۔ بلال کو جب ستایا جا رہا تھا نا، کہہ ہبل کے نعرے لگا، لات و منات کے نعرے لگا، بلال کہتے تھے احد 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 احد، ایک ہی ہے ایک ہی ہے، میں کس کے نعرے لگاؤں، وہ ایک ہی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ کہہ دینا زبان سے کہہ دے، ابو فقیہ نے کہہ دیا تھا، اجازت ہے اس کی، لیکن افضلیت یہی ہے، فضیلت اس کی ہے کہ بلال کی سنت یہ ہے، نہیں کہا کہ جان جائے تو جائے، لیکن جان کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سبق سے کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھ لیں۔